السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین ولا عدوان الا علی الظالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المستشار مؤتمن، وقال صلی اللہ علیہ وسلم المجالس بالامانہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم اور میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، اسلام کا امتیاز یہ ہے، اس کی خوبی یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو بہت ہی زیادہ جامع ہیں، جیسے الامانہ کا لفظ ہے، یا الصدق کا لفظ ہے، یا النصیحہ کا لفظ ہے۔ صدق کے معنی ہم صرف سچائی کے کرتے ہیں، امانت کے معنی ہم صرف امانت کے کرتے ہیں، اور نصیحت کے معنی خیر خواہی کے کیے جاتے ہیں۔ لیکن ان الفاظ کے اندر شریعت پر عمل کرنے کے جتنے پہلو ہیں، جتنی ذمہ داریاں ہیں، وہ سب آ جاتی ہیں۔ اس وقت میں امانت کے مفہوم کے بارے میں ذکر کروں گا کہ امانت کا لفظ بہت ہی جامع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام جو اس امت کو دیے گئے، ان کی پاسداری کرنا، ان کے مطابق عمل کرنا، امانت کا خیال کرنا، اور اگر اس میں کمی بیشی کی گئی، حکم کو بدل دیا گیا یا حکم کو باقی رکھا گیا لیکن اس کا احترام نہیں کیا گیا، اس پر عمل نہیں کیا گیا، یہ سب امانت میں خیانت۔ قرآن مجید میں انسان کو اللہ کی طرف سے ایک عاقل بالغ مسلمان کو جب مکلف بنایا گیا، ذمہ دار بنایا گیا کہ اس کے ہر عمل کا ایک حساب ہوتا ہے، اس پر کچھ ذمہ داریاں رکھی گئی ہیں اور کچھ چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، تو قرآن نے اس کے لیے الامانہ کا لفظ استعمال فرمایا۔ سورہ احزاب میں آیا، انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا۔ ہم نے امانت پیش کی آسمانوں کے سامنے، زمین کے سامنے، پہاڑوں کے سامنے، تو ان سب نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا، بار امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا کہ اتنی بڑی ذمہ داری ہم سے ادا نہیں ہوگی۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور وہ اس سے ڈر گئے۔ ایک کمزور اور ناتواں انسان آگے بڑھا، وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان نے آگے بڑھ کر اس کو اٹھایا۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، انسان بڑا ظالم اور بڑا جاہل اور نادان۔ اب اس نے یہ ذمہ داری قبول کی تو اسے اب اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا اسے پابند بنا دیا ہے اور کسی چیز سے روک دیا ہے، اس ذمہ داری کو ادا کرنا۔ عربی میں الذمہ کے معنی ہوتے ہیں کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری کا ملکہ رکھا ہے۔ ہم ایک چھوٹے سے بچے کو ان چیزوں کا ذمہ دار نہیں بناتے
اور ان کے بارے میں جواب دہی اس سے نہیں ہوتی کہ جن باتوں کی جواب دہی بڑوں سے ہو جاتی، اور اس کو ایک بڑے انسان کو جو سمجھ بوجھ والا ہے، عقل مند ہے، اس کو ریسپانسبل بنایا جاتا ہے، ذمہ دار بنایا جاتا ہے، اور اس سے جواب دہی ہوتی۔ اب اگر کسی نے یہ امانت جو بندے اور رب کے درمیان ہے، اس نے ذرہ برابر بھی خیانت کی، وضو نہیں تھا، نماز پڑھ لی، اسے ناپاکی کا غسل کرنا تھا، غسل کے فرائض کو ادا کرتے ہوئے تاکہ اس کا غسل مکمل اور صحیح ہو، اس نے اس کا لحاظ نہیں کیا، امانت میں خیانت کی، نماز جیسی کیفیت بنا لی اور نماز کے جو ضروری کام ہیں وہ نہیں کیے، جس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں، فرض اور واجب تک چھوڑ دیا، اور یہ سمجھا کہ ہم نے اپنا جو ذمہ تھا وہ ادا کر لیا، تو وہ ذمہ ساقط نہیں ہوا، اس کے اوپر وہ ذمہ داری رہ گئی، اس سے اس کا سوال ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں۔ اسی کو تکلیف شرعی کہا جاتا ہے کہ شرعی اعتبار سے ذمہ دار اور مکلف بنا دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی اس طرف اشارہ فرمایا کہ غسل الجنابہ، یہ جنابت کا جو غسل ہے، ناپاکی کا غسل ہے، صحیح طور پہ اس کو کرنا، یہ بھی امانت کا خیال رکھنا اور امانت کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، چونکہ اسے تو کوئی جانتا ہی نہیں سوائے اس شخص کے جس کا مسئلہ ہے۔ ایسے بہت سے مسائل ہیں کہ جو ایک مومن اور ایک دوسرے انسان کے درمیان جس کے اندر ایمان اور اسلام نہیں ہے فرق کرتے ہیں، اسے ہو سکتا ہے اس کا کوئی لحاظ نہ ہو، لیکن ہمارے نزدیک اس شخص کا وہ عمل مقبول ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے بہت توجہ کے ساتھ، بہت ذمہ داری کے ساتھ، ایک ایک مسئلے سے واقفیت کے ساتھ، جتنے مسائل ہیں، جتنی ذمہ داریاں ہیں، جتنے کام اس کو دیے گئے ہیں، جو زندگی کے فرائض ہیں، واجبات ہیں، جو عبادتیں ہیں، بندوں کے جو حقوق ہیں، ان سب میں ان کا خیال رکھتے ہوئے اس کام کو انجام دینا، یہ امانت کی ادائیگی ہے۔ بہت سے لوگ یہ تصور کر لیتے ہیں، اور میرا یہ کہنا غلط ہوگا کہ بہت سے لوگ، میں سمجھتا ہوں آج بھی مسلمانوں میں بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو گناہ کرتے ہوئے اسے صحیح سمجھتے ہوں، یہ مانتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ اگر کوئی رمضان میں روزہ نہیں رکھتا تو یہ اپنی زبان سے یہ نہیں کہتا کہ رمضان میں روزہ فرض نہیں ہے، میں دوسرے مہینوں میں، ایک مہینہ کیا، میں ٹھنڈ کے موسم میں 2-3 مہینے کے روزے رکھ لوں گا۔ یہ تصور عام نہیں ہے، لیکن ہم نے بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اتنے گرم موسم میں مجھ سے روزہ نہیں ہوگا، تو میں ٹھنڈ کے موسم میں جب یو کے جاتا ہوں اپنی بیٹی کے پاس تو میں 2-3 مہینے کے روزے رکھ لیتا ہوں ایک سے۔ اب بتائیں کہ اگر اس کا عذر نہیں ہے، بیماری نہیں ہے، واقعی اس کو وہ روزہ رکھ سکتا ہے، تو صرف موسم کا گرم ہونا جو قابل برداشت ہے وہ اس کے لیے بہانہ اور عذر نہیں بن سکتا۔ اگر اس نے ایسا کیا، پوری زندگی کے روزے ایک طرف، رمضان کا ایک روزہ بھی اس نے چھوڑا، تو دونوں میں کوئی جوڑ نہیں ہے، چونکہ اللہ کے حکم کے مطابق اور اس امانت کا خیال نہیں ہے جو اللہ نے فرمایا۔ بس اوقات بعض لوگ یہ بھی کہتے ہوئے سنے گئے کہ نماز پڑھنا کیا ہے، اللہ سے لو لگانا، دھیان کرنا، مراقبہ کرنا۔ بھئی میں تو اللہ کو اپنے دل میں پاتا ہوں، میں تو ڈرائیو کرتا رہتا ہوں، دھیان اللہ ہی کی طرف رہتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ میں نماز میں ہوں اور پوری طرح متوجہ رہتا ہوں، کسی وقت بھی اللہ سے غافل نہیں ہوتا، ذکر بھی کرتا رہتا ہوں، تو پھر مجھے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے الگ سے؟ یہ تصور اگرچہ کم لوگوں کے درمیان ہے، لیکن جب یہ چیزیں عام ہوتی ہیں تو دین کے اس نظام کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس کو بے اعتبار کر دیا جاتا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے۔ جس چیز کو جس طریقے پر بتایا گیا ویسے کرنا عبادت ہے۔
یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے مقابلے میں بہت زیادہ کر دیں اور بہت اچھے جذبے سے کر دیں۔ اسی لیے عمل صالح کی جو تعریف کی گئی ہے وہ یہی ہے، اللہ کے حکم کے مطابق ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو جس طریقے پر کیا اس طریقے پر کیا گیا ہو، یعنی آپ کی سنت کے مطابق ہو۔ اور تیسرے یہ کہ اس عمل کے مقبول ہونے کے لیے اور صالح اور نیک عمل کہلانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسے صرف اللہ کے لیے کیا گیا ہو۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کیا گیا تو اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے پر ہونے کے باوجود وہ عمل مقبول نہیں ہے۔ صرف اللہ کے لیے کیا گیا لیکن اللہ کے حکم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں کیا گیا، اپنی مرضی کے مطابق کیا گیا اور بہت اچھے جذبے سے کیا گیا، لیکن اللہ کے نزدیک مقبول نہیں، چونکہ یہ امانت ہے، بہت بڑی امانت ہے کہ شریعت جس انداز سے ہم سے جو تقاضا کرتی ہے اسی طریقے پر اس کام کو کرنا۔ جو فرشتہ قرآن مجید لے کر آتا تھا اسے قرآن نے روح الامین کہا، نزل به الروح الامین، اسے ایک بہت ہی امانت دار روح لے کر اتری ہے، روح القدس۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی سب سے بڑی صفت یہ بتائی گئی کہ وہ امانت دار تھے، اللہ کا جو حکم لے کر آئے نبی کے پاس پہنچانے کے لیے جو آیت جس طرح دی گئی ہے پوری حفاظت کے ساتھ انہوں نے پہنچایا ہے، اس کا پورا یقین ہمیں رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کہیں فرمایا گیا مطاع ثم امین، ان کی بات مانی جاتی ہے، وہاں وہ بڑے امانت دار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء نے جب اپنی قوم کے سامنے اللہ کی دعوت پیش کی تو یہی بتایا کہ انا لکم ناصح امین، میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، اللہ نے جو حکم جس طرح سے دیا ہے اور تم سے جو کچھ جتنا چاہتا ہے میں اتنا ہی تقاضا کرتا ہوں، یہ نہیں ہے کہ میں تم سے زیادہ مطالبہ کر رہا ہوں یا تم کو اللہ کے اجر و ثواب سے محروم کرنے کے لیے تم کو کم کر کے میں پہنچا دوں۔ پورے تقاضے کی رعایت کے ساتھ اور امانت کے ساتھ یہ دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نبی بننے سے پہلے ہی اس انداز سے لوگوں کی امانتوں کا لحاظ کیا، اپنے کاروبار میں بھی اور جب لوگ ان کے پاس امانتیں رکھتے تھے اس وقت بھی، کہ ایک پائی اور ایک پیسہ بھی ادھر ادھر ہونے نہیں پایا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دشمنوں نے بھی خطاب دیا الصادق الامین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، صادق ہیں، جھوٹ نہیں بولتے۔ ابو سفیان جب ہرقل کے پاس گئے، وہاں انہوں نے پوچھا کہ نبی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، محمد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو ابو سفیان جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، دشمنی تھی، جنگ کے ماحول میں تھے، پھر بھی انہوں نے فرمایا کہ وہ ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں، اپنے دامن کو پاک رکھنے کا حکم دیتے ہیں، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، امانت کی ادائیگی کا حکم دیتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا جو مقام ملا، جو آپ کی پہچان بنی، وہ سچائی ہے اور امانت کا خیال ہے۔ اسلام نے امانت کو بہت وسیع کر دیا، اسے صرف کسی ایک دائرے میں محدود نہیں رکھا۔ جب بھی امانت کا ذکر آتا ہے تو یہ ذہن میں آتا ہے کہ کسی نے اپنی کوئی چیز حفاظت سے رکھنے کے لیے ہمیں دی، اس کو اسی طرح سے اگر ہم واپس کر دیں تو یہ امانت کی رعایت ہے اور امانت کا خیال ہے، اور ایسا آدمی امین اور امانت دار کہلائے گا۔ امانت کی ایک قسم ہے، امانت کی ایک قسم ہے کہ جس کے پاس جو چیز جیسے رکھی جائے اس کو ویسے ہی واپس کیا جائے، لیکن امانت کا دائرہ بہت وسیع اور امانت کے لفظ کے اندر وہ تمام باتیں شامل ہیں کہ جن سے کسی شخص کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ مثلاً اگر کسی نے ہمیں اپنی کوئی چیز تھوڑی دیر کے لیے عاریتاً دی، ایک تو امانت ہے جسے ودیعت کہا جاتا ہے کہ محفوظ رکھنے کے لیے کسی کے پاس کوئی چیز رکھی گئی،
اور دوسری یہ ہے کہ عاریت کے طور پہ دی، استعمال کے لیے دی، کسی نے کسی کو اپنی گاڑی استعمال کے لیے دی اور کوئی چیز استعمال کے لیے دی، تو جیسے وہ چیز لی گئی ہے ویسے ہی اس کو ادا کیا جائے۔ العاریۃ مؤدات، اسی طرح ادا کیا جائے۔ یہ نہیں کہ اس میں کمی بیشی کر دی گئی اور اس کو بتایا بھی نہیں گیا کہ اس میں ہم سے یہ غلطی ہو گئی، وہ بھی شرما حضوری میں، حیا میں، دوستی میں نہیں بول سکا، لیکن ہم نے امانت میں خیانت کر دی۔ جب حضرت عثمان ابن طلحہ بن عبد الدار الشیبی، جن کے پاس خانہ کعبہ کی کنجیاں تھیں، جب فتح مکہ کے موقع سے انہوں نے کنجیاں حوالے کیں، وہ چابیاں حوالے کیں، اور اس وقت مسلمانوں نے یہ چاہا کہ یہ کنجیاں ہمارے پاس رہ جائیں، قرآن میں آیت نازل ہوئی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان لوگوں کے حوالے کر دو جن کی وہ چیزیں ہیں، جو ان کے اہل ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ امانت ان کو واپس کی گئی، اور آج بھی وہ امانت اسی خاندان میں چلی آ رہی۔ اگر فتح مکہ کے موقع سے مسلمانوں نے یہ لے لیا ہوتا تو ہدایت بھی عام نہیں ہوتی۔ اس امانت کو دیکھتے ہوئے اس خاندان کے لوگوں نے، خصوصاً حضرت عثمان نے، اسلام قبول کیا تھا، اور آج ایک مسلمان گھرانے کے پاس وہ خانہ کعبہ کی کنجیاں۔ تو مسلمانوں کے اخلاقیات کا یہ اثر تھا، اور اخلاق میں یہ کہ جہاں پر اپنا بہت بڑا فائدہ ہو رہا ہو، اس فائدے کو نظر انداز کر کے یہ دیکھنا کہ یہ حق کس کا ہے اور کسے پہنچنا چاہیے، کس کو دینا چاہیے، وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، وہ مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، امیر ہو، غریب ہو، حاکم ہو، محکوم ہو، کوئی بھی ہو۔ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، کوئی مالدار ہو، کوئی غریب ہو، اللہ رب العزت کا حکم اس سے بڑا ہے۔ کسی امیر کی رعایت کرتے ہوئے بھی اسے نہیں دیا جا سکتا، اور کسی غریب کا خیال رکھتے ہوئے بھی اسے نہیں دیا جا سکتا۔ اگر چیز امیر کی ہے تو امیر کی رہے گی، کسی کی غربت پر ترس کھاتے ہوئے کسی کا حق کسی کو نہیں دے دیا جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں، بسا اوقات بہت سے لوگوں کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا گیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھیک اس لیے مانگ رہے ہیں تاکہ غریبوں کی مدد کریں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ شریعت کے تصور کے خلاف ہے، امانت کے خلاف ہے۔ دینے والے نے آپ کو مستحق سمجھ کر دیا ہے، یا آپ یہ کہہ کر لیں کہ مجھے لوگوں میں تقسیم کرنا ہے، آپ اس کی ذمہ داری لیں اور اس ذمہ داری کے ساتھ اس کو تقسیم کریں۔ پھر شریعت میں جو لوگوں کے مالی امانتوں کے علاوہ، ایک تو عقیدے کی امانت، فرائض اور واجبات کی امانت، مسائل اور احکام کی امانت، اس کے ساتھ ساتھ مالیہ سے جڑی ہوئی جتنی امانتیں ہیں، دو پارٹنرز کے درمیان ہیں یا پارٹنرشپ کی جتنی قسمیں ہیں اس کے اندر جو امانتوں کا خیال رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عام انسانی حقوق میں، عام انسانی معاملات کے اندر بھی امانت کا خیال رکھنا ہے۔ مثلاً اگر کسی نے ہم سے کوئی مشورہ مانگا، اس مشورے کو صحیح طور پر دینا اور اسے سمجھانا، یہ بھی امانت کا خیال رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ مانگا گیا گویا کہ اس کی امانت پر بھروسہ کیا گیا، اس کو اس امانت کا خیال رکھنا ہے۔ کوئی یہ کہنے لگے کہ ان کو مشورہ دے کر کوئی فائدہ نہیں، اس لیے میں نے غلط مشورہ دے دیا یا صحیح بات نہیں بتائی، جیسے ہم لوگ عام طور سے اس کو بہت معمولی بات سمجھ لیتے ہیں، وہ اس کا عمل ہے کہ وہ مشورہ لے کر کیا کر، مشورہ قبول کرنا اور اسی کے مطابق عمل کرنا فرض یا واجب نہیں ہے۔ مشورہ کسی سے ایڈوائز اور سجیشن اس لیے نہیں لیا جاتا کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے سب سے صحیح مشورہ دیا، اور اگر اس نے نہیں سمجھا تو وہ جانے، اس کا خدا جانے، اور میں نے پہلے ہی منع کیا تھا، آج یہ جو ناکامی اسے مل رہی ہے میرا مشورہ نہ ماننے کی وجہ سے مل رہی۔ یہ تصور صحیح نہیں۔ مشورہ لینا مستحب ہے، اچھی بات ہے، اس نے مشورہ لیا، ہمیں مشورہ صحیح طور پہ دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور یہ امانت ہے۔ وہ بہت سے لوگوں سے مشورہ لے کر جو اسے مناسب معلوم ہو وہ کر سکتا ہے، اس کا یہ حق ہے،
اس کے اس خصوصی حق میں ہم مداخلت نہیں کر سکتے۔ کامیابی اور ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی تقدیر اور اس کی غلطیوں سے متعلق ہے، ہمارا پھر ذمہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک امام جب محراب میں کھڑا ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامام ضامن والمؤذن مؤتمن اللہم اغفر اللہم ارشد الائمۃ واغفر للمؤذنین۔ آپ نے فرمایا کہ امام ضامن ہے، جو نماز پڑھاتا ہے وہ ضمانت لے رہا ہے لوگوں کی نماز کے صحیح ہونے کی۔ اگر کوئی بنیادی غلطی ایسی رہ گئی جس کی وجہ سے نماز صحیح نہیں ہوئی، اسے سجدہ سہو کرنا چاہیے تھا، یا تو اس کو مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہے، یا جانتے ہوئے بھی لوگوں کا خیال کر کے کہ لوگ کیا کہیں گے اس نے سجدہ سہو نہیں کیا اور اس کی وجہ سے نماز ناقص رہ گئی، تو ہر ایک کی نماز کا گناہ اس کو۔ مؤذن مؤتمن ہے، مؤذن پر بھروسہ کیا جاتا ہے، اس کی اذان کا مطلب یہ ہے کہ وقت ہو چکا ہے، اس کی اقامت کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ لیکن مؤذن کی اقامت سے پہلے ہی لوگ صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ مؤذن صاحب آئیے اقامت شروع کیجئے۔ یہ مؤذن کے احترام کے خلاف۔ مؤذن کا کام ہے کہ جب وقت ہوگا جب اقامت اس نے کہی، اس کا مطلب قد قامت الصلاۃ، نماز کھڑی ہو گئی۔ نماز کے لیے جب اقامت اس نے شروع کی یا شروع کرنے والا ہے، اس وقت کھڑے ہونا چاہیے، نہ یہ کہ اگر 1 2 4 سیکنڈ 5 سیکنڈ کی تاخیر ہو تو سب لوگ صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، دائیں بائیں دیکھنے لگتے ہیں۔ یہ غیر اخلاقی عمل ہے، اس کی وجہ سے ایک امام اور مؤذن کی ویلیو متاثر ہوتی ہے۔ اور دنیا کا کون سا ایسا کام ہے کہ جس کے اندر 1 2 سیکنڈ 5 منٹ 10 منٹ کی تاخیر نہ ہوتی ہو؟ مسلمانوں نے وقت کو جتنا ضائع کرنا شروع کیا ہے، خواہ ان کا اپنا کاروبار ہو، اپنی ملازمت ہو، یا وہ جاب کرتے ہوں یا وہ باس ہوں، ہر ایک تاخیر سے آتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو 1 سیکنڈ بھی تاخیر کرنے کی گنجائش نہیں ہے تو وہ مؤذن اور امام ہے۔ اس امت کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ آج بھی یہ نظام صحیح طور پر الحمدللہ چل رہا ہے، لیکن ذرا تو اس کو فریڈم دیجئے، ذرا سانس لینے دیجئے۔ لیکن یہ غیر اخلاقی حرکت ہے اور یہ احترام کے خلاف ہے۔ گویا اپنے حکموں کے ہم تابع کرتے ہیں کہ آپ 2 سیکنڈ کیسے مؤخر کر دیا آپ نے۔ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ وقت کی رعایت کرے، لیکن تھوڑی بہت تاخیر اگر ہوتی ہے تو اس کا انتظار ہونا چاہیے، اسے وقت دیا جانا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ائمہ کو صحیح راہ دیجیے، ارشد الائمہ، انہیں رشد عطا فرمائیے۔ عقل ہے، ذہانت ہے، ہدایت ہے، سمجھ ہے، آسانی ہے، یادداشت ہے، یہ سب چیزیں اس کے اندر آ جاتی۔ اور مؤذنین کو معاف کر دیجیے، مؤذنین کی مغفرت کی دعا فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر للمؤذنین۔ تو امانت، امامت بھی ہے، اذان بھی ہے، دین کی بات بھی ہے، یہ سب چیزیں امانت کے دائرے میں آتی ہیں۔ اسی طرح کسی نے کسی کو کوئی راز دیا، وہ اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ میں نے اگر ان سے کہا ہے تو میرے راز کی حفاظت کریں گے، چونکہ راز کا افشا کرنا گویا کسی کی عزت کو داغدار کرنا ہے۔ بہت اہم بات ہوتی ہے، انسان کسی سے ذکر کرتا ہے اپنا سمجھ کر، عقل مند سمجھ کر، سمجھدار سمجھ کر، اور پھر وہ ہر جگہ اس کو ذکر کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امانت کے خلاف۔ یہاں تک فرمایا اذا حدث الرجل بالحدیث او بحدیث ثم التفت فہی امانہ، کوئی بات اس نے کہی اور مڑ کر بھی صرف دیکھا، اس کا مطلب ہے کہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ راز کی بات ہے، وہ صرف آپ ہی کو کہنا چاہتا اور یہ دیکھتے ہوئے کہنا چاہ رہا ہے کہ کوئی اور تو نہیں سن رہا۔ تو اس لیے اس کا خیال رکھنا، امانت کا خیال رکھنا ہے۔ اور اگر اس کو ہر جگہ ذکر کیا جا رہا ہے یا کسی اور سے کہہ دیا گیا تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ اور خائن کو جو گناہ ہوتا ہے کہ کسی کے مال میں سے کچھ دبا لے، ویسے ہی اس کا بھی گناہ ہوتا ہے کہ کسی کا راز فاش کر دیا جائے اور اس کی عزت اور احترام اور اس کی جو اپنی پرائیویسی ہے اس کا کوئی خیال نہ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جب ایک جگہ بیٹھتے ہیں، آپس میں بات ہوتی ہے، کوئی میٹنگ ہوتی ہے، کوئی مشورہ ہوتا ہے، اہم امور میں ہوتا ہے اور اس میں اہم لوگ ہوتے ہیں، سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس مجلس میں
ایک کی رائے دوسرے کی رائے سے مطابقت نہیں رکھتی، ایک کی رائے کچھ اور ہوتی ہے، دوسرے کی رائے کچھ اور ہوتی ہے، وہ وہاں مجلس کے اندر کی بات۔ جب کسی ایک نتیجے پہ ہم پہنچ گئے اور ہم نے کوئی ایک فیصلہ کر لیا اور میٹنگ کی جو قرارداد ہے، تجاویز ہیں، ریزولوشنز ہیں، وہ آ گئیں، اب اس کے بعد بحث کے دوران کیا بات ہوئی تھی اور اس مشورے کے مطابق عمل کرنے پر اگر کوئی کامیابی نہ مل سکے، وہ کام ناکام ہو جائے، اس میں کوئی خرابی آ جائے، تو پھر ایک دوسرے کو بلیم کرنا، لوگوں میں ذکر کرنا کہ آپ کو معلوم ہے میں نے یہ کہا تھا، لوگوں نے نہیں مانا، اس کی وجہ سے آج یہ ہو رہا ہے۔ اور آج تو ایک نیا طریقہ نکلا ہے کہ لوگ فوری مجلس کی باتوں کو عام نہیں کرتے، لیکن ایک عہد گزر جانے کے بعد اور اس مجلس کے تمام لوگوں کا جب انتقال ہو جاتا ہے، تب مزے لے لے کر اسے بیان کرتے ہیں اور اپنی کتاب میں کوٹ کرتے ہیں کہ ہم نے، اور اس کی وجہ سے ان کی کتاب بہت مقبول ہوتی ہے کہ ایک اہم بات اور ایک راز کی بات اس کے اندر آ گئی۔ اگر کوئی قومی معاملات ہیں، اگر ایسی بات ہے کہ اس مجلس کے اندر کسی کو نقصان پہنچانے کی کوئی بات آئی ہے، تو ضروری ہے کہ اسے پہنچایا جائے ان لوگوں تک جو اس کا تدارک کر سکیں۔ لیکن عام حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجالس بالامانہ، کہ جو مجلسیں ہیں یہ امانت ہے۔ میاں بیوی کے جو آپس کے تعلقات ہیں، اس کا ایک حصہ بھی ادھر ادھر بیان کرنا اور اس میں مزے لینا یا غلط طور پر اس کو دوسروں تک پہنچانا، یہ امانت میں شدید خیانت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شر الناس فرمایا، بدترین شخص، بے غیرت شخص، بے حمیت شخص جو ایسی باتوں کو بھی لوگوں کے درمیان بیان کرتا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کی بہت ساری تعلیمات دیں، اور اس کے ساتھ ایک مرتبہ جب ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا کہ اے حضور، اے اللہ کے رسول، قیامت کب آئے گی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ گفتگو فرما رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہیں دی۔ لوگوں نے سمجھا کہ آپ کو اس کا سوال پسند نہیں آیا، کچھ لوگوں نے سمجھا کہ آپ نے سنا نہیں ہے۔ پھر آپ نے بلایا کہ وہ کون اعرابی اور بدو دیہاتی شخص تھا جس نے یہ سوال کیا تھا، اس کو بلایا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانتیں ضائع کر دی جائیں تو قیامت کا انتظار کرنا۔ پوچھا وکیف اضاعتها، اس کو ضائع کیسے کیا جائے گا؟ کہ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جو کام جس کے کرنے کا ہے، جو اس کی اہلیت اور قابلیت اور امانت اور طاقت رکھتا ہے، وہ کر سکتا ہے اور پابند اور ذمہ دار ہے، اسے نہ دے کر کسی اور کو وہ کام حوالے کرنا، اگر یہ بات ہونے لگے تو پھر قیامت کا تم انتظار کرنا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ہمیں دو چیزیں بتائی تھیں، ایک تو امانت کے بارے میں بتایا اور پھر امانت کے اٹھ جانے کے بارے میں بتایا۔ امانت کے بارے میں جو کچھ بتایا وہ ہم نے دیکھ لیا کہ لوگوں میں کتنی امانت ہے، لیکن امانت کے اٹھ جانے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب امانتیں اٹھا لی جائیں گی۔ ینام الرجل النومۃ فتقبض الامانۃ من قلبہ حتی یظل مثل اثر الوقت، انسان سوئے گا، سو کر اٹھے گا تو اس کے دل سے امانت کا نشان مٹا دیا جائے گا، صرف دھبے کی طرح رہ جائے گا۔ دوبارہ جب وہ سوئے گا، پھر سو کر اٹھے گا تو امانت کا وہ جو دھبا، وہ نشان بھی ہو، وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور ایسا رہ جائے گا کہ جمر دحرجتہ علی رجلک فنفط فتراہ منتبرا ولیس فیہ شیء، کہ تم جب کوئی چیز لے کر اپنے پیر پر لڑکاتے ہو اور اس سے اگر گرم چیز تھی، گرم لاوا تھا، اور اس کی وجہ سے اگر آبلہ پڑ جائے، اس میں دیکھنے میں وہ پھول سا جاتا ہے، اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہوتی، پانی سا بھر جاتا ہے، بس امانت اسی طرح کی چیز رہ جائے گی کہ اگر اسے یوں کر دیا جائے تو وہ پھوٹ جائے، ختم ہو جائے۔ امانت ایک معمولی سی چیز بن کر رہ جائے گی، اس کا کوئی اعتبار نہیں رہے گا، اور کہا جائے گا ان فی بنی فلان رجلا امینا، فلاں قبیلے اور خاندان میں، فلاں شہر میں، فلاں جگہ پر ایک بہت امانت دار شخص رہتا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ یہ کہا جائے گا ما عقلہ وما اظرفہ وما اجلدہ، یہ شخص کتنا عقل مند ہے، کتنا خوش مزاج ہے، کتنا بہادر ہے، وما فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، لیکن اس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان اور امانت کا حصہ نہیں ہوگا، ایک رائی کے دانے کے برابر۔
گویا حضور نے فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، ناقص ہے، کہ جس کے اندر امانت کا خیال رکھنے کا ملکہ نہ ہو اور اس سے وہ غافل ہو۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے، جو شخص جس ذمہ داری سے بھی جڑا ہوا ہے، جس کام سے بھی جڑا ہوا ہے، جس ڈیوٹی اور فرائض سے جڑا ہوا ہے، وہ پوری امانت کی رعایت کے ساتھ اپنے کام کو کرے، خواہ وہ کسی بھی گوشے سے اور شعبے سے تعلق رکھتا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق سے نوازے، امین اور صادق بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔